بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عجیب سا سوال آیا کہ ایصال ثواب کی طرح کیا ایصال عذاب بھی ہو جاتا ہے؟ بھائی ایصال ثواب کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی نیک کام کیا اور کسی مرحوم کی نیت سے کر لیا یا اس کو زبان سے بھی کہہ لیا کہ اللہ اس کا ثواب جو ہم نے نیک کام کیا قبول فرما کر اس کا ثواب جو ہے فلاں مرحوم کو، ہمارے دادا کو، ابا کو، مرحوم کو، جس کو چاہتا ہے، زندہ کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو بالکل برحق ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے جو ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے کچھ پڑھ کر کے بھی بخشا ہے۔ لیکن ایصال عذاب کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، ایسی کوئی اصطلاح نہیں ایصال عذاب کی کہ آپ کو اس نیت سے جو ہے کسی کو ڈکیتی کریں، چوری کریں یا کسی کو ماریں، گناہ کریں، زنا کریں کہ اس کا گناہ فلانے کو ملے، تو گناہ کریں آپ اور پہنچا دیں ادھر، تو عذاب پہنچانے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور ایصال ثواب کا ہی صرف تصور ہے۔ باقی یہ سبب کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بعد کوئی آدمی دنیا کے اندر ایسے گناہ کر جاتا ہے، ایجاد کر جاتا ہے گناہ کی، کہ جتنے لوگ پھر اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں ان سب کا گناہ اس کو بھی پڑتا رہتا ہے جس نے گناہ کو ایجاد کیا تھا، اور جو گناہ ایجاد کرنے والے کو گناہ تھا وہ تو تھا ہی، اس کو جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں تو گناہ ایجاد کرنے والے کو ان سب کا گناہ بھی اس کو پڑتا ہے، اور ان کے گناہ میں کمی نہیں آتی جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس معنی اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عذاب اور ثواب دونوں ہی ایسے ہیں جو مرنے کے بعد جاری رہ جاتے ہیں، جیسے صدقہ جاریہ، نیک اعمال جو ایسے ہوں جو باقی رہ جائے مرنے کے بعد، ان نیک اعمال کا ثواب باقی رہتا ہے، جاری رہتا ہے، ایسے ہی ان گناہوں کا وبال بھی باقی رہتا ہے جو گناہ انسان چھوڑ کر جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کوئی ننگی فلم بنائی نعوذ باللہ، یا کوئی آپ نے کچھ اور حرکت کری، یا کوئی آپ بدعت ایجاد کری، کوئی جو ہے غلط جو ہے لوگوں کو میسج بھیج کر کے لوگوں کو غلط راستے پر ڈالا، کوئی ننگا پہناوا ایجاد کیا، کوئی گناہ کا کام کیا، یا گھر میں کوئی غلط چیز لے آئے تو لوگوں کو جو ہے غلط بات کی وصیت کر گئے آپ کہ میرے مرنے بعد رونا دھونا، اور میرے مرنے کے بعد تم جو ہے یوں گناہ کرنا، یہ گناہ کرنا مثلا، اور وہ لوگ پھر اس پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ اس کا سبب بنے۔ تو جس طریقے سے نیک کام کا ذریعہ بننے پر نیکی جاری رہتی ہے مرنے کے بعد بھی، ایسی برے کام کے ذریعہ بننے پر جب تک وہ برا کام دنیا میں رہے گا تو جس نے اس کو ایجاد کیا، جو ذریعہ بنا تھا، اس کو بھی اس کا وبال پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس معنی کر تو ٹھیک ہے کہ سبب نیکی اور سبب برائی، اس کا حدیث پاک میں اس کا باقاعدہ ذکر آیا ہے، من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، اسی طریقے سے من سن سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بھا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ تو یہ ہے، باقی ایصال ثواب کی طرح ایصال عذاب کا کوئی طریقہ یا کوئی اصطلاح اسلام میں نہیں ہے، یہ ایک نیا شوشہ جو ہے آپ نے سوال کر کے چھوڑا ہے۔ ایصال عذاب کوئی گناہ کریں اور اس کی نیت کر لیں کہ فلانے کو اس گناہ کا عذاب پہنچے، ایسا کچھ نہیں ہے۔